بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم مذاکرات کے میز پر خاصا آگے بڑھ چکے تھے، رات کے اندھیرے میں رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی لاہور کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا گیا۔ بظاہر چھاپے کا نام دیا جا رہا ہے جس میں اینٹی کرپشن پنجاب، اینٹی رائٹ فورس اور پنجاب پولیس شامل، لیکن حیران کن طور پر وہاں جس طرح سے آپریشن کیا گیا اس پہ اپنے اور بیگانے بھی حیران۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم حکومت کے درمیان مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتا، اور ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب یہ کہا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے گھر اس طرح سے رات کے اندھیرے میں حملہ نما چھاپا کیا ظاہر کرتا ہے؟ تازہ ترین جو اطلاعات اس وقت ہمارے پاس ہیں، اب تک 25 سے 30 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خواتین، بچے اور جو رہائش گاہ کے اندر ملازم ہیں وہ جناب اس وقت خوف کا شکار ہیں، اور یہ بھی تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ پولیس تیسری مرتبہ ایک بار پھر، جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، لاہور میں پرویز الہی کی رہائش گاہ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان نے اس کے اوپر سخت ترین رد عمل کا اعلان کرتے ہوئے اور جو ہے وہ اگلا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھنے کے حوالے سے کہا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے کچھ ابتدائی اطلاعات کے پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس ان کے گھر کا مرکزی دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور ابتدائی اطلاعات میں پہلے 11 افراد کو حراست میں لیا، اور باقاعدہ فلمی سین تھا جب بختر بند گاڑی دروازہ توڑتے ہوئے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی۔ بختر بند گاڑی کی ٹکر سے مین گیٹ کو پولیس اہلکاروں نے توڑا اور پھر گھر کے اندر گھس کر رہائشی حصے میں گھس کر جہاں خواتین، بچے اور ملازمین تھے وہاں پر موجود افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے اندرونی دروازے اور شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ اس سے پہلے پولیس اہلکاروں کی جانب سے پرویز الہی کے گھر کا گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی، ناکامی ہوئی تو پھر اہلکار دیواریں پھلانگ کر گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے۔ دعویٰ کیا پولیس اہلکاروں نے کہ ان پر اندر سے پیٹرول بم پھینکے گئے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایسی فوٹیج یا ثبوت نہیں ملا۔ کہا گیا کہ پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا، وومن پولیس تھی، اینٹی رائٹ فورس تھی، بڑی تعداد میں نفری تھی، اور یہ بھی کہا گیا جناب کہ پولیس اہلکاروں پر اندر سے پانی پھینکا جا رہا ہے۔ اور اسی ہنگامہ آرائی کے دوران چودھری پرویز الہی کے گھر کا جو مین گیٹ تھا اس کو آگ بھی لگا دی گئی، اور پولیس حکام نے مزید نفری بھی طلب کر لی، اور پھر جب یہ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر انہوں نے ملازمین پر تشدد بھی کیا، اور خاتون سمیت ابتدائی اطلاعات کے مطابق 11 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور اینگل سے اس کو جیو ٹی وی نے بھی رپورٹ کیا کہ بختر بند گاڑی دروازہ توڑتی ہوئی رہائش گاہ کے اندر داخل ہوئی اور سرچ آپریشن وہاں پہ، اور اب تک اطلاعات کے مطابق 27 افراد کو حراست میں لیا گیا، اور یہ جنگ جیو گروپ کے الفاظ ہیں جو کہ بظاہر نہیں بلکہ حقیقتاً پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ بھی بول پڑا کہ لاہور پولیس نے جناب رات گئے پولیس نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا، دھاوا بولا، اور بختر بند گاڑی بھی مرکزی دروازہ توڑتی ہوئی رہائش گاہ میں داخل ہوئی۔ پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، اندرونی داخلی دروازہ بھی توڑ دیا جبکہ کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ دیے، اور اینٹی کرپشن ٹیم نے رات گئے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ پر یہ کارروائی گوجرانوالا میں درج ایک مقدمے میں کی، اور باہر کی جو سڑک ہے چودھری ظہور الہی روڈ کی وہ پولیس نے بند کر دی، اور اس کے بعد پھر آخری اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ملازمین شامل ہیں۔ 27 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور آپریشن کچھ دیر روکنے کے بعد دوبارہ جاری کر لیا۔ اور پھر حکام اینٹی کرپشن کا کہنا ہے جناب کہ پنجاب کے موبائل کی ان کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی موبائل فون کی لوکیشن یہاں کی ہے، ان کو اطلاعات ہیں کہ وہ اندر ہیں، پرویز الہی موجود ہیں، اور جب تک گرفتاری نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ جناب کارروائی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور پولیس اہلکار پرویز الہی کو ایک ایسے مقدمے کے اندر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وکیل نے کہا کہ جن میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور پھر پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم
پرویز الہی کو یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ اس کیس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی، تو یہ جناب کہنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر ضمانت ہو چکی ہے تو ہمیں عدالت کا آرڈر دکھایا جائے، یہ ایک اور کیس ہے، اس میں ضمانت نہیں ہوئی۔ وکیل عامر سعید راہ نے کہا کہ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 6 مئی تک ضمانت قبل از گرفتاری دی، ہائی کورٹ کا تصدیق شدہ آرڈر ہمیشہ اگلے دن ملتا ہے، ہم نے ان کی کورٹ کے اہلکار سے بات بھی کروا دی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے۔ پہلے فواد چودھری صاحب کا رد عمل، انہوں نے کہا کہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف گرفتاریاں، چھاپے پر انہوں نے رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ جناب اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار، سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ کی پارٹی کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس مقدمے، یہ جو ان کے اوپر جو گھر پر چھاپا مارا گیا، حملہ کیا گیا، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے کہا کہ جس کیس میں ضمانت ہو چکی اس کیس میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا نے ضمانت کی کارروائی کو کور کیا تھا۔ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے اگلے لائے عمل کا اعلان کرنے کا بھی انہوں نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ مشرف دور میں بھی ایسی بربریت نہیں دیکھی، اور انہوں نے پرزور مذمت کی، پرویز الہی کے گھر چھاپے کی، اور انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان کی جانب سے جو ہے شدید ترین برہمی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی چھاپے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ گھر پر موجود خواتین اور اہل خانہ کے عزت و احترام سے مکمل طور پر یہ حکومت اور پولیس بے نیاز ہے۔ پرویز الہی کے گھر پر مارے گئے غیر قانونی چھاپے کے خلاف اگلے لائے عمل کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آئین، عدالتی احکامات یا عوام کے بنیادی حقوق، اس حکومت کے پاس کچھ بھی، کسی چیز کا بھی کوئی احترام جو ہے وہ باقی نہیں۔ ہر سو جنگل کا قانون ہے، فسطائیت راج کر رہی ہے، یہ ہمارے حوصلوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو کچلنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ لندن پلان کا حصہ ہے، جس کے سلسلے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ پر قتل کرنے کی جو سازش تھی وہ بھی لندن پلان کا حصہ تھی، اور مجھ پر حملہ بھی کیا گیا۔ پہلے یہ میری رہائش گاہ میں داخل ہوئے، اور اب یہ مجرموں کا گروہ اور اس کے سرپرست پرویز الہی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ میرے گھر میں کیا۔ اس قسم کی بربریت تو مشرف دور میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے لٹیروں اور منی لانڈرنگ کرنے والے شریفوں اور زرداریوں کے گھروں میں کیا کبھی یوں گھسنے کی جسارت کی؟ بس اب بہت ہو چکا۔ خطرناک اعلان کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا، کل میں اپنی قوم کو لائے عمل دوں گا کہ اپنے دستور، اپنی جمہوریت پر مسلط کردہ اس تباہی کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، آخرکار اس رات کے اندھیرے میں کیے گئے اس حملے کے پیچھے کون ہے؟ اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر ذکر کیا جائے پنجاب حکومت کا، تو جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ڈی جی اینٹی کرپشن ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان میں یہ کلچر ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس قسم کے مقدمات تو ہوتے ہیں سیاسی مخالفین کے اوپر۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کے پیچھے سیاست ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے یہ نہیں کہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کس ادارے کے اندر سیاست نہیں۔ اب جب انہوں نے یہ اشارہ کیا کس ادارے کے اندر سیاست نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تمام تر اداروں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے متعلق انہوں نے اینٹی کرپشن کے ڈی جی سہیل ظفر چٹھا نے سوالات اٹھائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم مافیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا چکا، الزام لگایا جا چکا کہ سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تو ثبوت سامنے رکھ چکے کہ نیوٹرلز نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو سوالات اب یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، جن کو زرداری کا بچہ کہا جاتا ہے، جو زرداری کو ابا جی کہتے ہیں اور زرداری انہیں اپنا بیٹا کہلا چکے ہیں، ان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں سعودی عرب میں۔ جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر، تو موجودہ آرمی چیف کے ساتھ، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ سوالات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخرکار زرداری صاحب ہیں اس معاملے کے پیچھے، نیوٹرلز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے اس معاملے کے پیچھے، یا پھر شہباز شریف؟ یہ سوالات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب پرویز مشرف کے دور میں مشکل وقت تھا نواز شریف خاندان کے لیے، تو اس وقت پرویز الہی اور چودھری شجاعت جو ہیں، انہوں نے خیال رکھا تھا شریف فیملی کا، بلکہ جو
حمزہ شہباز اور سلمان شہباز جو کہ صاحبزادے ہیں شہباز شریف کے، ان کے صاحبزادوں کا بھی خیال رکھا گیا تھا، کیونکہ سیاسی طور پر تو وہی اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو تھے۔ نواز شریف کے صاحبزادے تو ایکٹیو نہیں تھے، مریم نواز تو اس وقت خاصا پیچھے تھیں، تو اس وقت حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور شہباز شریف کے کاروبار تک کا تحفظ اور ان کے خاندانی معاملات پاکستان کے اندر تمام تر کی جو حفاظت ہے وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی جانب سے کی گئی تھی، اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چودھری برادران جنہوں نے ماضی کے اندر وزاداری کی سیاست جو ہے وہ کی، اور سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کے ہتھکنڈے انہوں نے مشرف دور کے اندر جب ان کے پاس اختیارات تھے اس وقت بھی نہیں انہوں نے اختیار کیے، تو اب یہ سب کچھ اس بات کا کیا مقصد ہے، کون ہے ان کے پیچھے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے، پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہونا ان کے لیے جرم بن گیا ہے، اور جس طرح سے پرویز الہی اور مونس الہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بھی کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ جب چودھری شجاعت کی پرویز الہی سے اس معاملے کے اوپر علیحدگی ہوئی، اب لوگ چودھری شجاعت پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ گھر جو ہیں وہ دونوں کے اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں وہ چودھری شجاعت کی جو ہیں وہ بہن ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہنوں کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا۔ چودھری شجاعت اس وقت اس حکومت کا حصہ ہیں، کاف لیگ جو بچی کچی ہے اس حکومت کا حصہ ہیں۔ بعد میں راسخ الہی کے گھر پر بھی پولیس نے آپریشن کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا، ملازمین کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، بالکل وہی پیٹرن جو اس سے پہلے زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے گھر پر کیا گیا۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، 3 بار تلاشی لیے جانے کے بعد 25 افراد سے لے کے 30 افراد کے درمیان ان کو حراست میں لیے جانے کے بعد اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں رات گئے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور پولیس اہلکار جو ہے وہ پرویز الہی کے گھر سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن مکمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ نے پرویز الہی کو گرفتار کرنا تھا تو کیا آپ نے گرفتار کر لیا؟ اگر آپ نے گرفتار نہیں کیا تو پھر آپریشن مکمل کیسے ہوا؟ کہا جا رہا ہے جناب ہم نے آپریشن مکمل کر لیا ہے، اور اب ٹیم پرویز الہی کے گھر سے جا رہی ہے، نفری بھی جو ہے وہ واپس جا رہی ہے۔ تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ آخرکار اس آپریشن سے کیا مراد تھا؟ یہ آپریشن کیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں چادر چار دیواری کا یہ جو تقدس پامال کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس آپریشن کا یہی مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 25 مئی جس طرح سے چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی کی گئی، اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، ایک مرتبہ پھر یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، سازش ہے کہ مذاکرات کی میز پر جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں ان سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا جائے؟ کیونکہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اس وقت یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تر مذاکرات کو گارنٹی بھی حاصل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی۔ تو کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اس وقت یہ جو حالات ہیں وہ خراب کرنا چاہتا ہے؟ عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ ان کا مقابلہ ایک مافیا کے ساتھ ہے، اور اس مافیا کے سہولت کار ہیں، اس مافیا کے پیچھے ہینڈلرز ہیں، اور اس مافیا کا جیسا کہ پوری دنیا کے اندر مافیا کا ایک پیٹرن ہوا کرتا ہے، اسی پیٹرن کے تحت یہ مافیا پاکستان کے اندر بھی حکومت کر رہا ہے۔ ماضی کی اگر تمام تر چیزیں سامنے رکھی جائیں، 90 کی دہائی اگر سامنے رکھی جائے، تو نواز لیگ جو اس وقت موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی فرنٹ سیٹ کے اوپر ہے، اور نواز لیگ کی ماضی میں ہمیشہ سے اسی قسم کی گندی روایت رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے۔ عمران خان نے بجا طور پر یہ سوال کیا، عمران خان نے یہ بات بالکل درست انداز میں پوچھی کہ کیا ریاستی ادارے اس طرح سے آصف زرداری، اس طرح سے نواز شریف کے گھروں کے اندر آپریشن کر سکتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس سکتے ہیں، وہاں پر جا کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، خواتین کو، ملازموں کو، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، ملازمین کو گرفتار کر سکتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے زمان پارک میں ہوا اور آج پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر پر ہوا؟ یقیناً اس سوال کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے۔ تو عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے، دوبارہ بھی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ آج عوام کے سامنے
جو ہے وہ جو آگے کا لائے عمل ہے وہ واضح کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی تعداد میں لوگ جو موجود ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے۔ عمران خان اب تک اچھی خاصی لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں، عام انتخابات کے حوالے سے تاریخ آگے لے جانے کے لیے بے تیار ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت تھوڑا سا پیچھے ہے، پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا آگے جائے تو کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اس سارے درمیانی راستہ نکالنے کی کوششوں کے دوران یہ جو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں پرویز الہی کے گھر پر یہ پولیس کا حملہ نما چھاپا، یہ بڑا ہی حیران کن ہے، جس کے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ انتہائی منفی اثرات جو ہیں پاکستان کی سیاست پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔